بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں بے شمار انعامات عطا ہوئے ہیں، انہی انعامات میں سے نماز بھی بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان انعام ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دونوں جہانوں کی بھلائیاں رکھ دی ہیں، اور اسی طرح جماعت نماز کی دولت بھی کوئی معمولی انعام نہیں، یہ بھی ہمارے لیے بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا جماعت کے فضائل میں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث مبارکہ جماعت کے فضائل سے مالا مال ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ بعد جماعت نماز پڑھے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک نار سے اور دوسری نفاق سے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، اگر صرف 40 دن تک کوئی اسلامی بھائی تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں با جماعت ادا کرے تو کتنی عظیم بشارت ہے۔ وہ خوش نصیب مسلمان جہنم کے ہولناک عذاب اور منافقت کی مذموم صفت سے معمون کر دیا جائے گا۔ تکبیر اولیٰ پہلی تکبیر کو کہتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ثواب پانے کے لیے ہمارے لیے ایک رعایت یہ بھی ہے، جیسا کہ بہار شریعت میں یہ مضمون ہے کہ پہلی رکعت کا رکوع بھی اگر امام کے ساتھ مل گیا تو ہمیں تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جماعت سے نماز پڑھنے میں 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجہ بڑھ کر ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض روایات میں 25 درجے کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال اس میں کوئی تعارض یعنی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جن لوگوں کی نمازوں میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے انہیں 27 درجے کی فضیلت کا ثواب ملتا ہے، اور جن کی نمازوں میں اخلاص میں کچھ کمی رہتی ہے تو انہیں 25 درجے کی فضیلت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ بہرکیف جماعت کا ثواب 25 درجے کا ہو یا 27 درجے کا، سوال یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ اپنے شہر میں 1 روپے کا بکے گا، اور اگر ہم سمندر پار جا کر اس مال کو فروخت کریں تو یہ 25 یا 27 روپے میں بکے گا، تو پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص سمندر پار جا کر ہی اپنا مال فروخت کرے گا، کیونکہ 25 گنا یا 27 گنا نفع چھوڑنا کوئی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ مگر کس قدر حیرت ہے کہ گھر سے چند قدم چل کر مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے میں ایک نماز پر 27 نماز کا ثواب ملتا ہے، مگر پھر بھی بہت سے اسلامی بھائی گھروں میں ہی نماز ادا کر لیتے ہیں اور جماعت کی پرواہ نہیں کرتے۔ لہذا ہمیں حصول جماعت میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث پاک میں زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانوں کے تحت اپنی زندگی سے پورا فائدہ اٹھا کر ہم سے جتنا ہو سکے با جماعت نمازیں ادا کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کا ذخیرہ کر لینا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے
مرنے کے بعد جماعت کا ثواب لوٹنے کا موقع نہیں مل سکے گا اور بے حد ندامت ہوگی اور افسوس بھی ہوگا کہ کاش دنیا میں تھوڑی سی سستی اڑا کر میں نے زیادہ سے زیادہ جماعت کا ثواب حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہوتا۔ حضرت سیدنا امام ابو یوسف و حضرت سیدنا امام محمد رحمہم اللہ شاگردان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت محمد بن سیماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 130 برس کی عمر پائی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ 200 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مسلسل 40 برس تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا اس دن ایک وقت کی جماعت چھوٹ گئی تو میں نے اس خیال سے کہ جماعت کی نماز کا 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، اس نماز کو میں نے اکیلے 25 مرتبہ پڑھا۔ پھر مجھے کچھ غنوٹ کی آ گئی تو کسی نے خواب میں آ کر کہا 25 نمازیں تو تم نے پڑھ لی مگر فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ امام جب ولدالضالین کہے تو تم لوگ آمین کہو کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس فضیلت کو تم جماعت کے بغیر نماز پڑھے ہوئے کس طرح حاصل کر سکتے ہو؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے والا اگرچہ ہزاروں مرتبہ اسی نماز کو پڑھے مگر پھر بھی جماعت کی خصوصی فضیلت اس کو ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس ہم جماعت کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ نماز بھی اگر قضا ہو جائے تو ہمیں کسی قسم کا کوئی رنج نہیں پہنچتا، مگر ہمارے اسلاف کی تو یہ حالت تھی کہ اگر ان کی تکبیر اولیٰ بھی فوت ہو جاتی تو انہیں اس قدر صدمہ ہوتا جیسے کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ یہ حضرات دنیا و ما فیہا، یعنی یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے صرف تکبیر اولیٰ کو زیادہ اہم سمجھتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ چنانچہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مروی ہے کہ سلف صالحین یعنی پرانے بزرگوں کے نزدیک نماز کی کچھ اس قدر اہمیت تھی کہ اگر ان میں سے کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو 3 دن تک اس کا افسوس کرتے رہتے، اور اگر کسی کی کبھی جماعت فوت ہو جاتی تو اس کا 7 روز تک غم مناتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین میں جماعت کا کس قدر جذبہ ہوتا تھا کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 20 سال ہونے کو آئے کہ مسلسل نماز کی اذان کی آواز عین اس وقت کان میں پڑتی ہے کہ جب کہ مسجد کے سامنے پہنچ چکا ہوتا ہوں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب کسی اسلامی بھائی کے کان میں اذان کی آواز آئے تو اسے چاہیے کہ جہاں بھی ہو، جو کچھ بھی کر رہا ہو اور جس حال میں بھی ہو، اب وہاں نہ ٹھہرے بلکہ سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔